السلام علیکم۔ 9 کلاس آج ہم لوگ نیکسٹ یونٹ پڑھتے ہیں پنچایت، اور اس کا پہلے انٹرو پڑھتے ہیں۔ تو انٹرو میں منشی پریم چند ہے، تو یہ پیدا ہوئے تھے 1880 میں اور ان کی وفات ہوئی تھی 1936 میں۔ تو پڑھیں گے پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ یہ MCQ ہے آپ کا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاک خانہ میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول میں مدرس ہو گئے، مدرس استاد۔ 1900 میں گورنمنٹ مڈل اسکول سے سرکاری ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ وہ تعلیم حاصل بھی کرتے رہے۔ چنانچہ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ یہ بھی آپ کا جو ہے یہ MCQs ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1821 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی ادبی کاموں میں مصروف، یعنی ملازمت انہوں نے چھوڑ دی، اور ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر جو توجہ تھی وہ اپنی تعلیم میں لگا دی۔ اس کے بعد 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی، یعنی 1936 میں انہوں نے بنارس میں وفات پائی۔ پریم چند نے اپنی تحریریں وہ ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کی کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے۔ ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی دیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی ذہنی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ مشاہدہ نظریہ۔ ان کے کردار زیادہ تر مسائلی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تنوع قسم کا ہونا، یعنی ہر کردار جو ہے ہر کردار ان میں ملتا ہے اور وہ ہر عمر کا ہوتا ہے۔ انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، یہ بھی انڈرلائن کر لیں۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن، پریم پچسی، پریم چالسی، زادِ راہ اور واردات زیادہ اہم ہیں۔ یہ ان کے ہیں افسانے۔ اب ہم لوگ ان کے دیکھیں گے ناول۔ تو ناول ان کے ہیں میدان عمل، بازار حسن اور گودان کو زیادہ شہرت ملی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ افسانے اور ناول، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ افسانے کون سے اور ناول کون سے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ اس کی سٹوری پڑھتے ہیں۔ تو سٹوری ہماری ہے پنچایت۔ اس میں جو ہے وہ دو لوگوں کی بات ہوئی ہے، جمن اور الگو کی۔ شیخ جمن اور الگو چودھری جو تھے وہ بڑے گہرے دوست تھے، دونوں اکٹھے مل کر کھیتی باڑی کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ جو تھی وہ خالہ تھی، ان کی ملکیت میں کچھ زمین تھی اور بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ جو جمن تھا اس نے کیا کیا، اس نے خالہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی جو زمین تھی وہ اپنے قبضے میں کر لی، اور رجسٹری پر ہبہ نامہ اور رجسٹری اپنے نام ہوتے ہی اس نے جو خالہ کی جو خاطرداریاں کرتا تھا اس میں اس نے کمی کر دی۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے خالہ پر کافی زیادتیاں کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس نے سالن کی مقدار جو ہے وہ روٹیوں سے کم کر دی۔ خالہ جو ہے پہلے تو اس برداشت کرتی رہی اور آہستہ آہستہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے ایک دن خالہ نے جمن کو جو ہے وہ دھمکی دی کہ وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ پنچایت میں لے جائے گی۔ بوڑھی خالہ نے گھر گھر جا کر لوگوں سے فریاد کی۔ شیخ جمن کو پورے علاقے پہ اثر و رسوخ تھا، یعنی اس کی کافی پہنچ تھی، تو اس نے جو ہے وہ کسی کے سامنے فریاد نہ کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر یہ فیصلہ پنچایت میں لے کے